رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ دکھ بھی اسی کو ہوتا ہے جس نے دل سے تعلق نبھایا ہو۔ کبھی کبھی خود کے ہی انتخاب بہت دکھ دیتے ہیں۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم اپنی ذات کو زبردستی دوسروں پر تھوپنے کے بجائے خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بکھرنے سے پہلے خود کو خاموش ہو کر سمیٹ لیں۔ ویسے تو دنیا مخلص دلوں کو ترستی ہے، اور اگر کوئی مخلص مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتی۔ میں سوچتا تھا کہ اللہ پاک نے لڑکیوں کو اتنا کمزور کیوں بنایا ہے کہ ہر بات کو دل سے لگا کر گھنٹوں روتی رہتی ہیں۔ پھر مجھے اس بات کا جواب ملا کہ لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی بلکہ بہت بہادر ہوتی ہیں، جو ہر بات کو سہ کر بھی معاف کرنا جانتی ہیں، صاف دل سے ہر رشتے کو محبت اور اپنائیت سے نبھاتی ہیں، اور اتنا بڑا ظرف رکھنے والی لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی۔ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر ہر لقمہ کھاتے ہوئے اسم الہی یا شکور پڑھے تو اللہ پاک اس سے راضی ہوگا اور اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ اس دنیا میں سب محبتیں، سب سکون ایک طرف، اور وہ سکون جو سجدے میں ملتا ہے اس سکون سے کچھ میچ نہیں کر سکتا۔ ایسا سکون جو اللہ کی یاد میں ہے ویسا کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ بس اس ذات کو دل سے محسوس کرنے کی بات ہے کہ راستے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے الجھے لمحوں میں تو وہ ہمیں برے لمحوں میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو جب بھی لگے کہ شاید وہ نہیں سن رہا تو اس آیت کو ضرور یاد رکھیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اہتمام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ تم مجھ سے بے پناہ راضی ہو، اور میرے جانے کے بعد کسی کو میرا مسخر کر دینا جو میرے لیے دعا گو رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے نصیب میں ایسا ہم سفر لکھ دے، مجھے ایسا ہم سفر عطا کرے جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہو، جو مجھے اللہ کی راہ سے غافل نہ ہونے دے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہم سفر مجھ سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو، تاکہ جب جب میں اسے دیکھوں مجھے اللہ کی یاد آئے، جب جب میں اس سے بات کروں میرے دل میں مزید اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور میں بس اتنا مقام چاہتا ہوں کہ میرا رب اپنے فرشتوں سے مسکرا کر کہے کہ یہ وہ ہے جسے ہر مشکل سے نکال کر میں نے اپنی محبت کے راستے پر چلایا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ افسوس افسوس کہ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہو۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں، بالوں اور سینگوں سمیت آئے گا، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نہایت خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ میں جانے سے آڑ اور رکاوٹ بن جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبر سنانے والے یعنی نجومی، کاہن، جیوتشی یا غیب گو کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ایوب انصاری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا تو اسے سارے گھر والے کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی چمک کس طرح واپس آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جایا کرتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے، میری پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعائیں قبول کرتے ہوئے، رزق دیتے ہوئے، میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اسے میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے، اور ایسا وسیلہ جو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری زندگی میں غم نہیں ہے، بس میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ وہ کرتا ہے جو کائنات چلا رہا ہے۔ اب میں اداس ہوں بھی تو کیوں؟ کیا مجھے پتا نہیں وہ کتنا باکمال ہے؟ بس یہی بات ہے جو مجھے خوش رکھتی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ کوئی انسان نہیں بلکہ میرا اللہ کرتا ہے، جس پہ مجھے پورا یقین ہے۔ بے شک وہ رب ہے اور سب کی سنتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو بھی یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لیں، کیونکہ اس رب کے ہاں نہ تو جج خریدے جا سکتے ہیں، نہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ وہاں ترازو بھی انصاف کے ہوتے ہیں، اور پھر بے شک جو اللہ پاک چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بلا وجہ کسی کی عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں، بلکہ پردہ رکھنا سیکھیں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کو بھی جگہ نہ ملے۔ ماں کی جمع مائیں، باپ کی جمع کیا ہوگی؟ میں نے باپ کے تمام مترادف سوچے، یعنی والد، باپ، ابو، لیکن کسی ایک بھی لفظ کی جمع نہیں مل سکی۔ بہت حیرت سے سوچا کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں ماں کے رتبے پر بہت سے رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اس لیے زندگی میں اس کی کمی کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا۔ تو دعا ہے کہ جن کے والد اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، اور جن کے والد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان
شجر کاری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی حیوان اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو انہیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں اتارا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی میں روئے، پھر حوا علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ یہ زمین پر سب سے پہلی محبت کے لیے مانگی جانے والی دعا تھی۔ پھر خدا نے وہ دعا قبول کی اور انہیں میدان عرفات میں ملایا۔ محبوب کے لیے تڑپ ہونا انسانی فطرت میں ازلی ہے، اور محبوب سے ملنے کے لیے دعا کرنا سنت آدم ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ۔ اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے۔ یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے، تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: نیک بیوی، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔ آپ نے ارشاد فرمایا نیک بیوی ملنا خوش نصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ القرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حافظ القرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا تھا۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ایک بات بھی کسی کو معلوم ہو تو وہ آگے پہنچا دے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا تھا۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا تھا۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مختصر لیکن خوبصورت احادیث۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں بیٹھ کر پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص لقمہ کھانے کے لیے اٹھائے گا اور وہ شخص کھا نہیں پائے گا۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو تابع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا،
میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ دیا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ اکٹھا کر دیا، جو قیامت کے دھماکے سے بھی الگ نہیں ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا تھا۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، تو وہ مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا، اس لیے کوے کو اب حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ دوستو، اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ دوستو، نیکی کی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب پانی سے گزرو یا کسی پل سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے مغفرت بن جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا تھا۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں، البتہ اس کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال میں صرف ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل میرے پیدا کرنے والے کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو۔ نمبر 3، جب کسی کو امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ نمبر 5، اپنا کردار پاکیزہ رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، اور کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ دکھ بھی اسی کو ہوتا ہے جس نے دل سے تعلق نبھایا ہو۔ کبھی کبھی خود کے ہی انتخاب بہت دکھ دیتے ہیں۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے،
کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم اپنی ذات کو زبردستی دوسروں پر تھوپنے کے بجائے خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں، بکھرنے سے پہلے خود کو خاموش ہو کر سمیٹ لیں۔ ویسے تو دنیا مخلص دلوں کو ترستی ہے، اور اگر کوئی مخلص مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتی۔ دل کی دنیا کو سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، جو جان لیتا ہے اندر کی سرگوشیاں، اداسیاں، ویرانیاں، اور یہ سب جاننے والا آپ کا بہترین دوست ہوا کرتا ہے، جس کے پاس جانے سے وہ ہماری ڈھیروں باتیں سننے سے وہ تنگ نہیں ہوتا، بلکہ سب سنتا ہے۔ آخر دلوں میں بسنے والا اللہ ہی ہے جو ہمارے دل کا مالک ہے، اور دل کا مالک ہی اپنے بندے کی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔